اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ، پکی قبر نہ بناؤ، نہ قبروں پہ پھول ڈالو، کچھ بھی نہیں، آرام سے ایک بالش قبر، سیدھے سادہ دعا کرو، پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اماں ہیں ان کی قبر کی، بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو، میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر، میرے شیخ مفتی رشید احمد کی قبر سادہ مٹی کی قبر، لیکن آپ نے کیا کیا، قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا۔ تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے، پہلے چادریں چڑھائیں، پھول ڈالے، تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، ان پہ پھول نہیں، ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے، یہ عام میت نہیں ہے۔ پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں، تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے، پھول ڈلتے ہیں، ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا، تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں، پھر قوالیاں ہو رہی ہیں، پھر دھمال ہو رہے ہیں، پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے، یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا، نکل گیا۔ تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا، پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے، کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، ٹکتی نہیں ہے، سنت ٹکتی ہے۔ سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی، پکی نہیں ہوگی، کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر، کوئی